زبان ایسی ہے کہ ہر انسان کی زبان جب صبح اٹھتی ہے، فجر کے وقت اٹھنے کے بعد ہمارے جو زبان ہے، زبان منہ کے اندر، وہ زبان کیا کرتی ہے؟ پورے جسم سے فریاد کرتی ہے، پورا جسم زبان سے فریاد کرتی ہے۔ جسم کے ہر اعضا، ہاتھ بھی بولتے ہیں، پیر بھی بولتے ہیں، ہر جسم کے اعضا کہ اے زبان تم دن بھر صحیح بات کرنا، اے زبان تم دن بھر کسی کے حق العباد میں کیا کہتے ہیں کہ شامل نہ ہونا، کسی کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے تم سے۔ اے زبان اگر تو سیدھی رہ گئی تو ہم بھی سیدھے رہ جائیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی اے زبان تو اگر سیدھی اور سچی بات کی تو ہم تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور اگر اے زبان تم اگر سیدھی اور سچی بات کرنا چھوڑ جہنم میں لے کے مت جا۔ جہنم میں لے کے جانا نہیں ہے، پورا باڈی ایک زبان جہنم میں لے کے جائے گی اور جنت لے کے جائے گی۔ اور انسان کی پوری باڈی فریاد کرتی ہے فجر سے لے کر شام تک کہ ہمیں تو بچا لینا، ہمیں تو بچا لینا، حق العباد سے بچا لینا۔ لیکن آج کتنا گناؤں، آج کہاں تک گناؤں؟ آپ تو سینچری پار کر چکے ہیں، کہاں تک گناؤں آپ کو کہ آپ سیدھی ہونا ہے، آپ کو ذکر اذکار میں رہنا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا ہے؟ نہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں کیوں؟ آج ہم کاٹے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کرتوت کا پھل ہے یہ، ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، ہمارا عمل صحیح نہیں ہے۔ ہم ہزاروں مشکل میں رہتے ہیں، ہزاروں پریشان میں رہتے ہیں، ہزاروں کوئی بھی مصیبتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہمارا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ رب العالمین کو ایسے بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمیں تکلیف میں بھی رب کا نام یاد نہیں آتا۔ اللہ اکبر! محمد الرسول اللہ تو وہ ہیں جو آندھی اور طوفان، زور سے بارش ہونے سے محمد الرسول اللہ فوراً دوڑ کر مسجد آ جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے رب العالمین سے فریاد کرتے، اے رب اگر یہ رحمت کی بارش ہے تو ہمارے اوپر برسا، اگر یہ طوفان رحمت کی ہے تو دے، اور نہیں تو اللہ کہیں جنگل بیابان میں لے کے چلے جا۔ محمد الرسول اللہ وہ ہیں، محمد الرسول اللہ وہ ہیں۔ امام اوزائی کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، 10 منٹ وقت ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ایک دن بیٹھی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر امام صاحب آئے گھر۔ امام صاحب گھر آنے کے بعد وہ ایک چٹائی میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک عورت آئی، ایک خاتون آ کر کے دروازہ ٹھکٹھکائی، تو امام صاحب بتائے کون؟ کہا کہ میں فلاں ہوں۔ تو امام صاحب جہاں بیٹھے تھے اس گھر کو چھوڑ کر کے اندر جا کر کے اپنی بیوی کو خبر دے دیے کہ دیکھو کیا کہتے ہیں تم سے کوئی ملنے کے لیے آئی ہے، باہر بلا رہی ہے۔ تو ان کی بیوی باہر آ گئی، باہر آ کر کے بیٹھنے دی۔ بیٹھنے جب دی تو پڑوسی کی جو عورت آئی تھی اس کے سامنے ملنے کے لیے، تو اس کو بیٹھنے دی تو پیچھے کا جو شلوار ہوتا ہے یہ چوڑی دار کا، یہ شلوار جب وہ بیٹھی تو بھیگ گیا تو وہ غصہ گئی، اور وہ امام اوزائی کا لڑکا، چھوٹا سا لڑکا وہاں سامنے ننگا گھوم رہا تھا، اس کے بدن میں کپڑا نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ۔ اب چھوٹا سا بچہ یعنی سمجھ لیجئے کہ 3 سال 4 سال کا جو بچہ ہے وہ ننگا گھوم رہا تھا۔ وہ عورت کیا کہتے ہیں غصہ گئی اور امام صاحب کی بیوی سے غصہ سے بولنے لگی، وہ کیا کہ تم نے مجھ کو ایسی جگہ میں بیٹھنے دی کہ تمہارا لڑکا یہاں پیشاب کیا ہے اور پیشاب میں بیٹھی، اب ہمارے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ہم گھر جا کر کے نہائیں دھوئیں فریش ہو کر کے دوسرے کپڑا پہن کر کے اور ہم عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، نماز پڑھیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو امام صاحب کی بیوی کیا کہتی ہے، میری بہن میں یہ گارنٹی لیتی ہوں تمہاری کہ یہ پیشاب نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، میں گارنٹی لیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے۔ اب وہ عورت جو پڑوسن کی تھی وہ کہہ رہی ہے کیسے پیشاب نہیں ہے، یہ لڑکا یہاں ننگا گھوم رہا ہے، یہاں پانی کا لوٹا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیسے کیا کہتے ہیں کہ یہ پیشاب نہیں، تو پانی کیسے اس کو مان لوں؟ تو امام اوزائی کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے میری بہن یہ گارنٹی میری ہے کہ یہ پیشاب نہیں ہے،
میرا شوہر جب فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں گھر، آ کر کے میری بان تو اتنا سن لے بلا جھجک، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا یہ بھیگا کپڑا تمہیں عبادت قبول کر لے گا، تم اللہ رب العالمین کو بلا سکتی، تم نماز بھی پڑھ سکتی، اس لیے کہ یہ پانی ہے، یہ پیشاب نہیں ہے۔ اے میری بان، جب میرا شوہر فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، آ کر کے اس چٹائی میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رب العالمین کو اتنا بلاتے ہیں، اتنا بلاتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو اتنا بہہ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں وہ، یہ رونے کا آنسو ہے کہ آج اس چٹائی کو تر کر دی ہے۔ اے میری بان، تو گارنٹی لے لے میرے ساتھ کہ یہ پیشاب نہیں، یہ پانی ہے، یہ میرے شوہر کے امام اوزاعی کے آنکھوں کا پانی ہے، یہ جو فجر کی نماز پڑھ کر آ کر وہ صرف قرآن کی تلاوت میں اتنا رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں اتنا رویا کرتے تھے۔ ذکر کیسے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے آ کے امام صاحب ہیں اور اتنے روتے تھے کہ چٹائی بھیگ جاتی تھی۔ آج کیا کہیں، کس کو کہیں، ہماری ہی غلطی ہے، ہم مسلمان کی ہی غلطی ہے۔